بس کہنے والوں نے یہ کہہ کر کے دامن چھڑا لیا، یہ عشق نہیں آسا جس کو تو سمجھتا ہے، ایک آگ کا دریا ہے وہ بھی ڈوب کر جانا ہے۔ لیکن عشق کیا ہے وہ تو عاشق ہی بتا سکتا ہے، لیکن عشق کا ثمرہ کیا ہے یہ بریلی کے مجدد عشق کا پھل کیا ہے یہ بریلی کے مجدد نے بیان دیا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے۔ عشق کا انعام کیا ہے وہ میرے مجدد نے بیان دیا۔ عشق کیا ہے یہ تو عاشق ہی سے پوچھ سکتے ہو، اس کی کھوج بہت کی گئی۔ عشق ہے کیا بہت کھوج کی گئی۔ دلی آپ جانتے ہیں، دلی آواز تھوڑی آپ دبا دیے تھے، تھوڑی آواز اوپن کر کے رکھیے۔ دلی میں سرکار غریب نواز کے عاشق مرید خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی مقدس درگاہ موجود ہے۔ جو بھی دلی گیا ہو اور سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کے دربار میں حاضری دی ہو، آپ اس دربار کو دیکھ کر ہی عشق کی حرارتیں محسوس کر سکتے ہیں، عشق کی حرارتیں محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ مزار نظام الدین اولیاء سے پہلے ایک عاشق سو رہا ہے جسے امیر خسرو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی مٹی ایسا مرید پیدا نہ کر سکی جیسے کہ امیر خسرو نے حق مریدی اور غلامی کو ادا کیا۔ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا تھا، اگر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں خسرو کو ایک ساتھ قبر میں سونے کی اجازت دے دیتا۔ اور ارشاد فرمایا، جو میرے دربار میں آنا چاہے پہلے امیر خسرو سے اجازت لے لیتا ہے۔ کیا کہنے؟ تو آج بھی وہ طریقہ چلا آ رہا ہے، پہلے لوگ حضرت امیر خسرو کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اجازت لے کر پھر حضرت محبوب کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں تو ایک الگ داستان ہے، اس کو میں کچھ دیر میں ہو سکتا ہے بیان دے دوں، لیکن جس بات کے لیے میں نے یہ داستان اٹھائی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء بچپن میں آپ چلتے تھے، پیچھے سے آواز آتی تھی، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے۔ عشق کیا ہے اس کی کھوج کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت زیادہ گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں پایا، کیونکہ عشق اپنے اندر امتحان بھی رکھتا ہے، شدت بھی رکھتا ہے، زخم بھی رکھتا ہے، درد بھی رکھتا ہے، پیش بھی رکھتا ہے، پیڑا بھی رکھتا ہے، تڑپن بھی رکھتا ہے، منصور حلاج کے کٹے سر کا درد بھی رکھتا ہے، اور حضرت بلال حبشی کے امیہ کے ظلم کی چٹائی پر تڑپنے کا کرب بھی رکھتا ہے۔ عشق بہت ہی کٹھن ہے اور بہت سخت راستہ ہے، اس پر مقدر والوں ہی کو چلنا نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کی کھوج کی گئی، آواز آئی پیچھے سے، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء نے،
تو آواز تھی لیکن دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ ڈر گئے، دوڑے ہوئے گئے سہم والدہ کی گود میں، آنچلوں تلے چھپ گئے۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کی امی جان جب میں چلتا ہوں تو پیچھے سے آواز آتی ہے، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ بیٹا آواز کون دیتا یہی تو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ آواز روز آ رہی ہے، میں گھبرا سا گیا ہوں، آخر میری جان کو خطرہ تو نہیں ہے، یہ آواز کون دے رہا ہے اور نام لے کر کے پکار رہا ہے؟ نظام الدین عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ دکھائی نہیں پڑتا، میں کیا جواب دوں؟ والدہ نے کہا میرے بچے، میرے لگتے جگر، سوال بہت اہم ہے، اس لیے جواب بھی کسی خاص سے لیا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کی جائے گی، جواب کسی اہل دل سے لیا جائے۔ تلاش جاری ہوئی کہ کون ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ پتہ لگا کہ دور ایک بستی میں، ایک ٹوٹے چھپر میں، ایک جھوپڑی میں ایک مجذوب، ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، کرتے پھٹے بال الجھے ہوئے، چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار۔ پتہ بتایا گیا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس بستی کا سفر کیا، پہنچ کر اس کٹیا میں بیٹھے ہوئے اس برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حاضری دی، خیریت ہوئی، بیٹا کیوں آئے، کیا کام ہے؟ کہا سرکار میں چلتا ہوں تو پیچھے سے آواز آتی ہے نظام الدین عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ مجھے جواب دے دیجئے سرکار میں کیا کہہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال تو بڑا اہم معلوم ہوتا ہے بیٹا، کل آنا اس کا جواب دے دوں گا، کل آنا اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ لوٹ آئے، رات بہت ہی کرب و بے چینی میں آپ نے گزار دی، کروٹیں بدلتے ہوئے صبح تڑکے ہی اس بستی کا سفر کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ چل کر کے وہاں پہنچے۔ جا کر کے جو کٹیا میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، کٹیا خالی پڑی تھی، کوئی نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ بابا کہاں چلے گئے؟ تو کہا کہ تجھے نہیں معلوم ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا قبر کہاں بنی؟ تو کہا پاگل دیوانے کی کوئی قبر تھوڑا ہوتی ہے، بستی والوں نے گھسیٹ کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، جا دیکھ لے کہیں لاش پڑی ہوگی، چیل کوے کھا رہے ہوں گے۔ آپ دوڑے ہوئے کوڑے کی ڈھیر پر پہنچے، دیکھا تو لاش کو چیل اور کوے لوٹ لوٹ کھا رہے تھے۔ سب کو پرے ہٹایا اور جا کر کے سرہانے بیٹھ کر دھاڑے مار کر کے حضرت نظام الدین اولیاء رونے لگے اور کہا سرکار آپ ہی نے بلایا تھا، آپ ہی دنیا چھوڑ چلے گئے، میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا، مجھے بلایا تھا کہ نظام الدین آنا، کل تجھے جواب مل جائے گا، آج آیا تو آپ دنیا چھوڑ چلے۔ سرکار پھر بلایا کیوں تھا؟ اگر جواب نہیں دینا تھا تو پھر کیوں بلایا؟ وعدہ کیوں کیا؟ یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی، آپ دنیا چھوڑ چلے۔ روتے روتے سسکیاں بدھ گئی نظام الدین اولیاء کی۔ پھر جنازے سے مدھم سی آواز آئی، بیٹا نظام الدین میں عاشق بنا تھا، منظر دیکھ لو۔ میں عاشق بنا تھا، منظر دیکھ لو اور خود فیصلہ کر لو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا عاشق نہیں میں محبوب بنوں گا، یہ اس کا آسان کام نہیں ہے، میں محبوب بنوں گا۔ اسی دن سے محبوب الہی کا خطاب عطا کر دیا گیا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، کیونکہ ایسے پگڈنڈیوں پر، ایسے پرپیج راستوں پر چلنے کے لیے جگر کی ضرورت ہے، جس پر چلنے کے لیے نظام الدین اولیاء جیسے لوگوں کے رونے کھڑے ہو گئے صاحب۔ وہ عشق اس دنیا میں رب نے اپنے محبوب کے لیے اتار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، حضرت منا شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک چیز یاد رکھیں، عشق شہنشاہ ہوتا ہے، عشق بادشاہ ہوتا ہے۔
آج تک عشق نے کسی کی غلامی نہیں کی، آج تک عشق نے کسی کی اطاعت نہیں کی، آج تک عشق کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ عشق خود اپنے فیصلے کرنے میں دلیر ہوتا ہے۔ دیکھیے محبت عقل کے تابع ہے، محبت عقل کے تابع ہے، عقل جو کہتی ہے محبت وہی کر پاتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا سفر خود سے نہیں کر سکتی۔ لیکن عقل چیختی رہتی ہے، عشق ایک بھی نہیں سنتا، خود کود جاتا ہے، کیونکہ عشق عقل کے تابع نہیں ہے، عشق دل کے بھی تابع نہیں ہے، عشق کسی کی مطابقت نہیں کرتا، خود امام، خود ہی فیصل، خود ہی رہبر، خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو ایک جھلکی آپ کو دکھاؤں، کربلا کا پورا سفر عشق ہے، کربلا کا پورا سفر عشق ہے صاحب۔ یہ تاریخ اگر بتائے کہ امام کوفہ والوں کو نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا یہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں ایک جگہ بات کی تھی، میں نے کہا تھا امام حسین سے زیادہ اس وقت کوفہ والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کوئی بتائے کہ نہیں جان پائے، نہیں سمجھ پائے، چلے گئے، اچانک گھیر لیا گیا، پانی بند کر دیا گیا اور مجبوراً قتل کر دیے گئے۔ یہ تاریخ کے اوپر دھول جھونکنا ہوا، یہ تاریخ کی بہت بڑی محرومی ہوگی اگر ایسی گفتگو کی جائے۔ اس وقت امام حسین سے زیادہ کوفہ والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، سچ ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کہ دارالخلافہ مدینہ، سب کے دارالخلافہ مدینہ، سب نے مدینہ ہی میں رہ کر کے خلافت کا کام انجام دیا، لیکن مولا علی نے دارالخلافہ کوفہ کو چنا، مولا علی نے دارالخلافہ کوفہ کو چنا، کوفہ سے حکومت کی، کوفہ کے جامع مسجد میں مولا علی امامت فرماتے رہے، وہیں سے حکومت کی باغ ڈور تھامتے رہے، دیکھتے رہے، تو مولا علی کوفہ کو دارالخلافہ بنائے تو کیا شہزادے کوفہ والوں سے واقف نہ ہوں گے؟ امام حسین کیا کوفہ والوں سے اندھیرے میں ہو جائیں گے؟ نہیں صاحب، اس وقت امام حسین سے زیادہ کوفہ والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس کے نگاہوں کے سامنے جس کے باپ کو شہید کر دیا گیا، اسی کوفہ شہر میں مولا علی کی شہادت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اعلان کرتے ہوئے نکلے، گلی میں حملہ کر دیا گیا، عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو شہید کر دیا۔ جس بیٹے کے نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ نکلا ہو وہ کوفہ والوں سے جاہل ہوگا؟ کوفہ والوں کی تاریخ ہے اس کے نگاہوں میں اندھیرے میں ہوگی؟ نا صاحب، اس وقت مولا امام حسین سے زیادہ کوفیوں کو کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کا روکنا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا منع کرنا اور دیگر مقتدر صحابہ کا روکنا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ نہیں جانتے ہیں، ان کی بے وفائی بہت مشہور ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کربلا کا سفر صاحب عشق ہے، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں، کیونکہ عشق نہ عقل کے تابع ہوتا ہے، نہ جسم کے تابع، نہ دل کے تابع، تو جو اپنے عقل کے بھی تابع نہ ہو وہ صحابہ کی بھی نہیں سن سکتا، کسی مشیر کی بھی نہیں سن سکتا، کسی روکنے والے کے روکنے سے رک نہیں سکتا، وہ خود اپنا فیصلہ کرنے میں دلیر ہوتا ہے۔ عشق کا جام تھا جو کربلا میں امام کو کھینچے لیے جا رہا تھا، اور جب تک عشق نے اپنا کام نہیں کر لیا اس
اس وقت تک اس نے ذرہ برابر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. جب عشق سجدے میں پہنچ کر کے شہادت کا جام پی لیا، عشق کمپلیٹ ہو گیا، نعرہ لگا، جتنے سر بچے تھے وہ مر گئے، جو کٹا وہی زندہ رہا. سفر عشق کا ہے صاحب، پورا سفر کربلا کا عشق پر ہے. یہ عشق اس دنیا میں محبوب کے دور میں اتارا گیا، اس کی جھلکیاں اور دور میں نظر نہیں آتی. کیونکہ جس دور میں اسلام نے آنکھیں کھولی تھی، جس دور میں اسلام نے آنکھیں کھولی تھی، اس دور میں صرف محبت اور اطاعت ہوتی تو اسلام کو وہی چٹکیوں میں مسل دیا جاتا. اسلام ایک قدم تو چھوڑو، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. کیونکہ پیغمبر کی آمد پتھریلی زمین پر، زمین پتھریلی، در و دیوار بھی پتھر کے، لوگوں کے دل بھی پتھر کے، لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پتھر. ایسی سوکھی زمین پر پیغمبر کی آمد ہوئی، جہاں برسوں سے معبودان باطلہ کے شیدائی ہوئے لوگ خود خانہ کعبہ کی تقدیس و حرمت کو پامال کر کے کھڑے ہوں، ننگے مرد و عورت نے کعبہ کا طواف تک کر لیا ہو. اس طریقے پر کعبہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، اپنی پیشانیوں کی تقدیس کو کھونے والے، اپنی انسانیت کے لیبل سے گر کر کے جانوروں کی جو ہے فہرست میں شامل ہونے والی قوم اتنی جلدی کیسے قبول کر سکتی تھی؟ کیسے قبول کر سکتی تھی؟ صرف محبت اور اطاعت کا مسئلہ اگر مکہ میں اتارا جاتا تو صاحب دار ارقم ہی میں محصور ہو کر کے معاملہ وہیں دفن ہو جاتا، آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. لیکن مولا نے ان ساری چیزوں کو اتارنے کے ساتھ ساتھ عشق بھی اتارا. واہ واہ واہ، عشق بھی اتار دیا. اب جسے دولت ایمان ملا، محبت کا جام ملا، عرفان کے مے ملے، اسے عشق کے پیمانے سے بھر بھر پلا دیا گیا. بھر بھر پلا دیا گیا. یہ صاحب آگ کے انگاروں پر حضرت عمار ابن یاسر کو لٹایا گیا، نیچے سے دھوکنے لگائے گئے، جسم کی چربیاں پگھل پگھل کر کے آگ کے انگاروں کو بجھا دی اور شعلے ٹھنڈے پڑنے لگے. بے ہوشی میں تھے، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، جسم کا پورا کھال اتر چکا، ہڈیاں دکھائی پڑ رہی. اس کے بعد بھی سزا دینے والوں نے جب یہ آنکھیں کھولے تو پوچھا، کہو کیا خیال ہے؟ کہا ذلیل کہیں گے دامن تو انہی کا ہے، سبحان اللہ ہے، اطاعت تو انہی کی ہے. تو کیا باتیں کرتا ہے؟ ہم نے وہ جام پی لیا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. ہاں، یہ وہ نشہ نہیں جو ترشی اتار دے. صاحب صرف محبت اطاعت ہوتی تو آگ کے انگارے پر لیٹنا تو دور کی بات، دیکھتے ہی توبہ کر لیتی کہ جو کہو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسی سزا مجھے نہ دو. لیکن عشق کے متوالوں کو ایسا مخمور کر دیا گیا تھا کہ وہ آگ کے انگاروں کو پھولوں کا سیج سمجھ کر لوٹ رہے تھے. اور اسلام نے اتنی تیزی کے ساتھ ان عاشقوں کے کندھوں پر سفر کیا. ہاں، ان عاشقوں کے کندھوں پر سفر کیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون. حضرت سمیہ تقریباً 70 کے اوپر عمر ہو چکی تھی. ڈھانچہ بالکل دبلا پتلا، ہڈیاں صرف وجود میں موجود تھیں. اور ابو جہل نے بلایا اور کہو سمیہ، کبیر لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے، تیرے سر پہ تو چھپر بھی برابر نہیں ہے. سمیہ تو نے کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ جلدی کر، اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، اسی میں تیری خیر ہے.
حضرت سمیہ واقعی بہت غریب خاتون، برابر گھر کی چار دیواری بھی میسر نہیں تھی، لیکن وجود میں صرف اسلام نہیں آیا تھا، عشق اتر کر کے جنون کی حد تک پہنچا چکا تھا، عشق اتر کر کے جنون کی حد تک پہنچا چکا تھا۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ او ابو جہل، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھ، ان ہڈیوں کے پنجرے میں ایک روح قید ہے، وہی آزاد ہو سکتی ہے، ان کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ ان ہڈیوں کے ڈھانچے میں ایک روح ہے، ایک جان ہے جو آزاد ہو سکتی ہے، ان کی محبت اس کلیجے سے نکل نہیں سکتی۔ ابو جہل یہ کان کھول کر کے سن لے۔ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، ابو جہل قریب آیا اور نیزہ دکھایا، کہا کہ سمیہ پھر واقعی میں تجھ پہ حملہ کر دوں گا۔ کہا کہ تیری جو مرضی آئے کر لے، ان کا دامن تو نہیں چھوٹ سکتا۔ اس نے ناف کے نیچے نیزہ مارا، جس کی انی منہ سے نکل گئی، پورے وجود میں نیزہ اتار دیا، اور وہ غریب خاتون زمین پر تڑپ تڑپ کر مسکراتے ہوئے جان جانے آفری کے حوالے کر دی، اور دنیا کو سبق دے دیا کہ یہ زندگی انہی کی دی ہوئی ہے، جب وہ مانگے تو دے دیا کرو، ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ عشق تھا جس نے مکہ والوں کو تھکنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت بلال حبشی صاحب، صرف محبت ہوتی تو اتنے ظلم اور زیادتی کون برداشت کر پاتا؟ کم ظلم کیے گئے، کوڑے لگائے جاتے، تازہ دم جلادوں کو تعینات کیا جاتا، ضربیں لگتی جس سے کھال اجھڑ جاتی، اس پہ بجائے مرہم لگانے کے ان زخموں کو گرم ریت پر، چلچلاتی ریت پر لے جا کر لٹا دیا جاتا، وزنی پتھر آپ کے کلیجے پر رکھ دیا جاتا، اس کے اوپر امیہ بیٹھ جاتا، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھلتی، امیہ پوچھتا، بلال کہو کیا خیال ہے؟ اپنے موقف سے ہٹے کہ نہیں ہٹے؟ اپنا نعرہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کہا او ظالم امیہ، ایک پتھر اور رکھ دے، نعرہ تو مصطفیٰ کا رہے گا۔ جب تک کہ اس جسم میں جان ہے، انہی پہ یہ تڑپتا رہے گا، یہ مرتا رہے گا۔ ان آنکھوں میں یار کی وہ تصویر چھپ چکی ہے کہ اب غیر کی کوئی تصویر آ نہیں سکتی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اس موڑ پہ ایک ترجمانی کی تھی اور فرمایا تھا، کچھ ایسا کہہ دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے
صحابہ کو جہاں جہاں خبر پہنچی سب وہیں خود سے بے خود ہو گئے، اپنے وجود کی فکر بھول گئے، کھڑے تھے تو زمین پر ایسے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ایک صحابی رسول نے خبر سنی کہ میرے سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں، میرے پروردگار میرے آنکھوں کی روشنائی لے لے، میری آنکھوں کی بینائی لے لے، تیرے محبوب کو تکنے کے لیے یہ آنکھیں تھیں، اب تک تکتی رہی، تیرا محبوب نہ رہا تو اب کسی دوسرے کے لیے ان آنکھوں کو رکھنا بیکار ہے۔ ہاتھ ابھی نیچے ہی کیے تھے کہ دونوں آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، دونوں آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، صاحب اندھے ہو گئے۔ وہ عشق اتارا گیا اس دنیا میں کہ عاشقوں نے صاحب حد کر دی، محبوب سا معشوق نہیں، صحابہ سا عاشق نہیں، حد کر دی گئی اس دنیا میں۔ اور ابن مسعود نے یہی تو رپورٹ پیش کی تھی، ساری رپورٹ عشق کی تھی۔ اور وہ ابن مسعود نے جو ابو جہل کے کہنے پر جاسوسی کی تھی، رپورٹنگ کی تھی، اور واپس جانے کے بعد جو بیان دیا تھا وہ بیان صرف عشق کا تھا۔ ابو جہل نے پوچھا تھا بہت تیزی کے ساتھ، او عروہ ادھر آؤ، جلدی آؤ، کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ لوٹنے میں تاخیر کر دی، کیا وجہ تھی، کہاں رہ گئے تھے؟ یہ بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے، اونٹ گھوڑے کتنے ہیں، تیر و تبر کتنے ہیں، اسلحے حرب و ضرب کتنے ہیں؟ عروہ نے کہا کہ اسلحے تو نہ کے برابر، اونٹ گھوڑے بالکل 0 پوائنٹ پہ، تعداد بس 300 کے آس پاس، 300 کے آس پاس، یہ بدر سے پہلے کی رپورٹنگ ہے، 300 کے آس پاس۔ تو ابو جہل اچھلنے لگا، کہا پھر تو رسیاں اکٹھی کرو، سب کو پکڑ کے لائیں گے، حرم میں باندھیں گے اور مکہ میں تماشا دکھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باپ داداؤں کے مذہب سے غداری کی ہے۔ تو عروہ نے کہا کہ ابو جہل ذرا تھم جا، پوری بات تو سن لے، میں جن کو دیکھ کر کے آیا ہوں اور جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس سے تجھے ایک صحیح مشورہ دیتا ہوں دوست ہونے کے ناطے، کہ رات کی تاریکی میں اگر بھاگنا ہے تو بھاگ لے، رات کی تاریکی میں اگر بھاگنا ہے تو بھاگ لے، کیونکہ روایت کے الفاظ عروہ نے جو اپنی زبان سے ادا کیے تاریخ میں موجود ہے، المنایا تحمل البلایا، مدینہ کی اونٹنیاں اپنے پیٹھوں پر تمہاری موتیں اٹھا کر کے لائی۔ کہا ابو جہل میں جو منظر دیکھ کر کے آیا ہوں، میں تجھے ایک صحیح مشورہ دے رہا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں بھاگنا چاہو بھاگ لو، کیونکہ مدینہ کی اونٹنیاں اپنی پیٹھوں پر تمہاری موتیں اٹھا کر لائی ہیں، مدینہ کی اونٹنیاں اپنی پیٹھوں پر تمہاری موتیں اٹھا کر لائی ہے۔ کہا کیسی پاگل پر کی باتیں کر رہا ہے؟ تو کہا تجھے خبر نہیں، میں اس وقت پہنچا جب مسلمانوں کا پیغمبر نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، سبحان اللہ، ماننے والی قوم ارد گرد حالہ بنائے کھڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بیچ میں چراغ روشن ہو، چہار جانب سے پروانے ٹوٹے پڑ رہے ہوں۔ میں نے جو منظر دیکھا ابو جہل میں تجھے بتائے دے رہا ہوں، ان کا پیغمبر ہاتھوں کا وضو کرتا تو ماننے والے نیچے اپنے ہاتھوں کو ایسے لگاتے کہ ایک بھی قطرہ پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ بھیڑ ایسی تھی، پانی لینے میں سبقت کرنے میں ایسے وہ جلد بازی میں تھے کہ جیسے آپس میں ابھی جھگڑ جائیں گے، لڑ جائیں گے۔ جس کو براہ راست وہ پانی نہیں ملتا، وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رگڑ رہا ہوتا جس پر وضو کا پانی لگا ہوتا۔
उनके हाथों से अपने हाथ मस कर रहा होता, जिन पर वजू का धोवन लगा होता, जिसको मिल जाता वो अपने चेहरों पर मलते, सीनों पर लगाते, बाजू पे लगाते, कोई तो पा जाता। कुल्ली मुबारक सरकार फरमाते तो हाथों में लेकर उसे पी जाते और शुक्र अदा करते कि मुझे वजू का धोवन मिल गया। और साहब मैंने देखा कि एक दूसरे से कह रहे थे, यारा तूने फजर का पानी ले लिया, जरा जोहर में मुझे लेने दे, मेरी बारी नहीं आई थी, अब मुझे मौका मिला, जरा मुझे हासिल करने दे। अबू जहल ये मंजर मैंने देखा, मैं बड़े बड़े शहंशाहों के दरबारों में रहा, मैंने वहाँ खिदमत की काम किया, वो दरबार के कानून शहंशाह खुद बनाते गए कि फला को ये करना वो करना, यहाँ कोई कानून बनाया नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया, दीवानों ने टूट करके ऐसी मोहब्बत की गए कि अबू जहल कान खोल करके सुन ले, होशियारों से जंग लड़ना आसान है, आशिकों से जंग लड़ना ये नाको चने चबाना गए। नबी ने सिर्फ होशियारों की जमात नहीं उतारी है, बल्कि आशिकों की वो जमात उतार दी है कि उनके आंखों में अबू जहल मैंने उनके आंखों के डोरों में खून तैरते देखे हैं। जब तक कि उनमें का एक एक आदमी तुम्हारी नली तक नहीं पहुंच जाएगा, उस वक्त तक वो पीछे नहीं हट सकते हैं। अबू जहल नहीं माना और कूद गया। यही मंजर देखा जो उरवा ने बयान किया था। उन 313 ने उन 1000 आए हुए मक्का के खाए पिए लश्कर, वो तंदुरुस्त और तवाना, वो हट्टे कट्ठे, वो सब पहलवान और असलहों से लैस वो जमात जो उतरी, तो सहाबा ने इश्क का वो मुजाहिरा किया कि फटे कुर्ते ही सही बदन पे, लेकिन मैदान कारजार में जब उतरे तो बिजलियां कूद रही थी, तलवारों की चमक से ज़र्बे यदुल्लाही की हरारतें महसूस हो रही थी। और 70 कुफ़ारे मक्का को जबा करके रख दिया और 70 को बांध कर घसीट करके मदीना ले गए और ऐलान कर दिया दुनिया को, याद रखो इनका प्यार जब तक कलेजे में महफूज है उस वक्त तक दुनिया तुम्हें झुका नहीं सकती है, क्योंकि इश्क अपने फैसले करने में दिलेर होता है, ये किसी की नहीं सुनता, अपनी मनवा के रहता है। इश्क अपनी मनवा के रहता है। और आशिक के आगे दुनिया थक कर घुटनों बैठ गई, लेकिन रूठे हुए आशिक को मना न सकी साहब, क्योंकि ये किसी की परवाह नहीं। और परवरदिगार आलम हम तमामी को, क्योंकि जहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से तकरीर शुरू होती है, यहाँ से तकरीर शुरू होती है। अब यहाँ से अगर गुफ्तगू की जाए तो कम से कम 2 घंटा वक्त चाहिए इसके लिए।